اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جس کی زندگی کا ہر قدم آمینہ کے لال کے نقش قدم پر اٹھتا ہو، جس کی ہر ادا محبوب کی ادا سے ملتی ہو، جس کا لباس مصطفیٰ جیسا ہو، جس کی گفتار مصطفیٰ جیسی ہو، جس کا انداز گفتگو حضور کے جیسا ہو، جس کا اخلاق مصطفیٰ جیسا ہو، وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، طریقے ہم نے اصل میں نا فرق آ گیا آج کے دور میں، ہم نے کرامت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ جس کی کرامت ہوگی ہماری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہوگا، جس کی کرامت نہیں ہوگی وہ جتنا بھی نیک ہو، عبادت گزار ہو، وہ ہماری نظر میں مقام ولایت تک نہیں پہنچا ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہماری نظر میں ولایت ہی سب کچھ ہے، اور اولیاء و صوفیاء کی نظر میں ولایت کچھ بھی نہیں ہے، کرامت کچھ بھی نہیں ہے، وہ کرامت کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ، آخری بات کریں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محبت کو اور اس کی تعظیم کو ذرا قرآن کی دوسری آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سادہ سا مفہوم یہ ہے، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، اللہ کی نشانیوں سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقوی کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں اپنی محبت کے چراغ روشن کر دیتا ہے، اللہ اس کے سینے کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن نے بیان کیا ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ مقامات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب صوفیاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے ولی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب اللہ کے نبی، ان سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، وحی آتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کا اللہ سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ اب اولیاء اللہ کیسے اللہ کی نشانی بنے؟ اللہ کے ولی اللہ کی نشانی کیسے بنے؟ نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھنے سے نشانی والا یاد آ جائے۔ ایسی ہے جی، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا یہ اپنے والد صاحب کی نشانی ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کی نشانی ہے، ہمارے حضرت ہیں یہ ہمارے شیخ کریم کی نشانی ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے اس کے والد یاد آتے ہیں، اس شہزادے کو، اس صاحبزادے کو دیکھنے سے ہمیں اپنے شیخ مکرم یاد آ جاتے ہیں، اپنے مرشد یاد آتے ہیں، اپنے رہنما یاد آتے ہیں۔ تو نشانی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھنے سے نشانی والا یاد آ جائے۔ دو دوست تھے نا، تو ایک دوست نے انگوٹھی بنوائی، بڑی پیاری بڑی خوبصورت تھی، دوسرے دوست کا اس کی انگوٹھی پر دل آ گیا، اس نے دو چار دن گزارنے کے بعد اپنے دوست سے کہنے لگا یار یہ انگوٹھی مجھے نہیں دے دیتا؟ اس نے کہا تم نے کیا کرنی ہے؟ کہنے لگا یہ انگوٹھی مجھے دے دو، میں اپنی انگلی میں پہنوں گا، اور جب بھی میں اپنی انگلی میں انگوٹھی کو دیکھا کروں گا تم مجھے یاد آ جایا کرو، تو مجھے تمہاری یہ نشانی ہوگی۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی تو میں تمہیں نہیں دیتا، وہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا انگوٹھی تو میں تمہیں نہیں دیتا، آج کے بعد تم جب بھی اپنی خالی انگلی کو دیکھو گے نا تمہیں یاد آئے گا تم نے مجھ سے انگوٹھی مانگی تھی، جب یاد آئے گا تو میں تجھے یاد آ جایا کروں گا۔ تو انگوٹھی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نشانی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھنے سے نشانی والا یاد آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھے کیا، فرمایا صحابہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ حضور نے یہ ساری آیتیں سنائیں، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی شانیں بتائیں۔ جب یہ حضور نے ان کو بیان کر دیا نا، ایک صحابی نے عرض کی حضور اللہ کے دوست، اللہ کے ولی جن کی عظمت کو آپ نے بیان کیا ہے، جن کی شانوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، حضور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ آقا اللہ کے دوستوں کو پہچانا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا
اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھنے سے، جن کی محفل میں بیٹھنے سے، جن کی مجلس میں آنے سے، جن کے قریب ہونے سے، جن کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کے جلوے نظر آ جائے، تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ نشانی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے نشانی والا یاد آ جائے۔ اللہ کے ولیوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے تو اللہ کے ولی بھی اللہ کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کے ولیوں کی، عام لفظوں میں کہہ لیں، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیتا ہے، اس کے دل کو تقوی کے نور سے جگمگا دیتا ہے۔ اسی لیے تو داتا علی حجویری کا آج بھی ادب کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کی محبت ایسے نہیں مل جایا کرتی، یہ بڑے نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب کسی کو اپنا دوست، اپنا ولی بناتا ہے، تو اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل دنیا میں فلاں بندہ ہے، آج سے وہ میرا ولی اور میرا دوست ہے، آج سے وہ میرا محبوب ہے، جبریل اس سے محبت کرو، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا شروع کرو۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل فلاں بندہ ہے، وہ میرا دوست بن چکا ہے، وہ میرا محبوب، میرا ولی بن چکا ہے، جبریل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی پیار کرتا ہے، اب آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ تمام فرشتے بھی اس اللہ کے دوست سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑا وقت گزرا، اللہ نے پھر جبریل کو بلا لیا، فرمایا جبریل فلاں بندہ، فلاں شخص وہ میرا محبوب، میرا دوست، میرا ولی بن چکا ہے، جبریل میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی پیار کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جبریل اب زمین والوں میں اعلان کر دو، اے زمین والوں آج سے تم بھی اللہ کے اس دوست سے محبت کرنا شروع کر دو۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ہم جیسے کہ دلوں میں خود ڈالی ہے، اور جس کی محبت دلوں میں اللہ ڈال دے پھر دنیا میں کوئی اس محبت کو نکال نہیں سکتا۔ داتا علی حجویری کو کتنے سال ہو گئے؟ 978 سال۔ ہم میں سے ہمیں اپنے والد صاحب کا نام یاد ہے، اپنے دادا کا نام یاد ہوگا، اور کسی کسی کو اپنے پردادا کا نام بھی یاد ہوگا، زیادہ نہیں ہوں گے، کوئی کوئی ہوگا کسی کو اپنے پردادا کا نام یاد۔ کتنے سال ہوئے ہوں گے ہمارے ان خون کے گہرے رشتہ دار، ہمارے نسب کے بزرگوں کو دنیا سے گئے ہوئے؟ 100 سال، 150 سال ہو گیا ہوگا ہمارے پردادا کو، ان کے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ باپ دادا تک بات ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو پردادے کا نام یاد بھی ہو، ان کے والد کا نام یاد بھی ہو، تو ان کی قبریں یاد نہیں رہتی۔ نام یاد بھی ہو تو قبریں یاد نہیں رہتی۔ ارے یہ ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں جو 100 سال 150 سال پہلے دنیا سے گئے، ان کا نام تک یاد نہیں رہا، اگر نام یاد بھی ہے تو قبریں یاد نہیں رہی۔ اللہ کے دوست کسی کو دنیا سے گئے 500 سال ہو گئے، کسی کو 600 سال ہو گئے، کسی کو 700 سال ہو گئے، داتا علی حجویری کو 978 سال ہو گئے، آج بھی ان کے نام بھی یاد ہیں، ان کی قبریں بھی یاد ہیں، ان کی محبت بھی دلوں میں روشن ہے، جب بھی موقع ملتا ہے بارگاہ میں حاضری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے خود دلوں میں ڈالی ہے۔ حضرت جبریل نے اعلان کیا، اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں یہ وہ محبت ڈالی ہے، اور یہ محبت اللہ نے ہمیں نصیب کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محبت قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی نصیب رکھے۔ کوئی لاکھ کہتا رہے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں نہیں جانا، بابا صاحب نہیں جانا، وہاں پر یہ ہے، مزارات پر فلاں ہوتا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ دربار پہ جا کر کرے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے کرے، جو غلط ہے وہ تو غلط ہے بھائی، وہ کہیں بھی کریں، لیکن جس کی محبت دل میں اللہ ڈال دینا، پھر دنیا میں کوئی اس محبت کو نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں کی محبت بھی عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔